بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم درہ خیبر کی تشریح کریں گے۔ شعر نمبر 9 سے لے کر 17 تک کے تمام اشعار کی تشریح، معنی اور مفہوم کو دیکھیں گے۔ ان اشعار کی تشریح کو ہم دو حوالوں سے دیکھیں گے، ایک تو تشریح کے حوالے سے، دوسرا آپ کو یقیناً پتہ ہوگا کہ آپ کے امتحانات میں جو سوالات آئیں گے، سوالات کے جوابات آئیں گے، وہ بھی انہی اشعار میں سے ہی ہوں گے۔ آج آپ جتنے بھی اشعار درہ خیبر کے پڑھ رہے ہیں، ان میں جتنی بھی تاریخی شخصیات کا ذکر کیا گیا ہے، ان کی ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو ڈکٹیٹ کراؤں گی اور آپ لوگوں نے اسے اپنے رجسٹر پر لکھتے جانا ہے، کیونکہ اس میں بہت ساری تاریخی شخصیات کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں بہت ساری تہذیبوں کا، آریائی، خاص طور پر جو آریائی تہذیب ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ سکندر اعظم، محمود غزنوی، ظہیر الدین بابر، احمد شاہ درانی، احمد شاہ ابدالی، اور یہ اس طرح کی تمام جو اہم شخصیات ہیں، اس میں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک تو ہم نے تشریح کے حوالے سے اس کو دیکھنا ہے، اور دوسرا ہم نے سوالات کے جوابات کے حوالے سے، اگر ہمارے پاس سوال کوئی آ جاتا ہے اور ان شخصیات کے حوالے سے ہم سے پوچھا جاتا ہے تو آپ اس کا ایزیلی آنسر لکھ سکیں۔ اس کا سب سے پہلا شعر ہم دیکھتے ہیں۔ انہی دشواریوں سے آریوں کا کارواں گزرا، زمین ہند پر جاتا ہوا ایک آسماں گزرا۔ انہی دشواریوں یعنی درہ خیبر کی جو دشوار گزار کالی چٹانیں ہیں، ان دشوار گزار راستوں سے آریائی جو تہذیب ہے، آریہ تہذیب جسے کہہ سکتے ہیں یا جسے آریائی تہذیب کہہ سکتے ہیں، ان کا قافلہ گزرا، زمین ہند پر جاتا ہوا۔ یعنی اب اس دوسرے مصرعے میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو آریائی تھے، یہ آریائی نسل کے جو لوگ تھے، یہ زمین ہند کی طرف یعنی کہ ہندوستان کی طرف سفر کر رہے تھے، چونکہ درہ خیبر، ہم نے پڑھا کہ درہ خیبر جو ہے وہ ایک تجارتی گزرگاہ ہے، اور اس تجارتی گزرگاہ کی وجہ سے بہت سارے قافلے اور بہت سارے کاروان اور بہت ساری تہذیبیں جو ہیں وہ یہاں سے ہو کر گزری ہیں۔ نہ صرف فاتحین، نہ صرف حکمران، نہ صرف بہت سارے بادشاہ یہاں سے ہو کر گزرے ہیں، بلکہ بہت ساری تہذیبوں کا بھی یہاں سے گزر ہوا ہے، جس میں سب سے اہم جو تہذیب ہے وہ آریائی تہذیب ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں ہے زمین ہند پر جاتا ہوا ایک آسماں گزرا۔ آسماں کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے بلندی کے لیے، اور ایک بہت مشہور تہذیب ہونے کی وجہ سے، جس کے آریائی تہذیب وہ تہذیب تھی کہ جس کے باقیات یا جس کی جو آثار ہیں وہ اب بھی اسٹوپا میں اور اسی طرح درہ خیبر پر موجود کافر کوٹ میں ان کے جو اثرات ہیں، جو آثار ہیں، وہ موجود ہیں مورتیوں کی صورت میں۔ اور چونکہ ان کا جو مذہب تھا وہ ویدک مذہب سے یہ تعلق رکھتے تھے، اور یہ ویدک مذہب کے جو لوگ تھے، آگے جا کر انہوں نے اسی ویدک مذہب کی وجہ سے آگے جا کر جو آغاز ہوا وہ بدھ مت کا آغاز ہوا، اسی تہذیب کی وجہ سے، آریائی نسل کے لوگوں کی وجہ سے۔ اب اس میں شاعر کہتے ہیں کہ انہی دشواریوں سے یعنی درہ خیبر کی جو دشوار گزار چٹانیں ہیں اور جو پہاڑیاں ہیں، انہی راستوں سے جو آریہ کی تہذیب ہے، ان کا جو قافلہ ہے وہ زمین ہندوستان یعنی ہندوستان کی طرف جاتے ہوئے اسی درہ خیبر سے ہی گزرا تھا۔ اب میں آپ کے پاس ایک رجسٹر ہو اور ایک کاپی ہونی چاہیے، تاکہ آپ لوگ آریاؤں کی جو تہذیب ہے اس کے حوالے سے جو ڈیٹیل میں آپ کو لکھوا رہی ہوں وہ آپ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں۔ جی، آریہ سنسکرت میں اس کے معنی بزرگ اور معزز کے ہیں۔ یہ اس قوم کا نام ہے جو تقریباً 2500 قبل مسیح وسط ایشیا سے چراگاہوں کی تلاش میں نکلی۔ آریہ یعنی آریائی نسل کے جو لوگ تھے، آریہ سفید رنگت، دراز قد اور بہادر تھے۔ ہندو مت کا آغاز اسی قوم سے ہوا۔ آریہ کا ویدک مذہب جو بعد میں تبدیل ہو کر ہندو مت کا آغاز بنا، درہ خیبر میں بہت سی جگہوں پر بدھوں اور ہندو تہذیبوں کے آثار قدیمہ ہیں۔ کافر کوٹ، شوپلا اور اسٹوپا وغیرہ ایسے ہی آثار ہیں۔ ٹھیک ہے، مختصراً طور پر آریائی جو تہذیب ہے اس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا ہے، آپ یہ یاد کر لیں اور اپنے رجسٹر پر لکھ لیں۔ اگلا شعر تلمیح کا شعر ہے۔ تلمیح کے حوالے سے آپ یقیناً جانتے ہیں کہ تلمیح کا وہ شعر ہوتا ہے جس میں کسی پرانی تاریخی واقعے کی طرف، کسی پرانے قصے کی طرف اشارہ کیا جائے،
اور کسی پرانی شخصیت یا کوئی تاریخی شخصیت کا جس میں ذکر کیا جائے اسے تلمیح کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو شعر ہے ہمارا اگلا، یہ بھی تلمیح کا شعر ہے. اگر آپ کا کوئی سوال آ جائے کہ اس میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے تو آپ بآسانی بتا سکتے ہیں کہ اس میں صنعت تلمیح استعمال ہوئی ہے، کیونکہ اس میں سکندر اعظم کا ذکر کیا گیا ہے. شعر دیکھتے ہیں. یہ مٹی شان اسکندر کی ہے آئینہ دار اب تک، اسی آندھی کا باقی ہے یہاں گرد و غبار اب تک. اب اس میں شان سکندر اعظم کی شان، ٹھیک ہے، اس کی عظمت. سکندر اعظم کا نام تاریخ میں بہت بڑے فاتحین میں اس کا شمار ہوتا ہے. آئینہ دار کا مطلب ہے مظہر، واضح، ظاہر ہونا. یہ مٹی یعنی کہ یہ جو سرزمین ہے، یہ جو درہ خیبر ہے، یہ شان سکندری کو واضح کرتی ہے، اس کو ظاہر کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سرزمین پر، اس درے پر سکندر بھی آ چکا ہے. اسی آندھی کا باقی ہے یہاں گرد و غبار اب تک. اب اس میں آندھی کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ ایران کی سلطنت کو فتح کرنے کے بعد شان سکندر یعنی کہ سکندر اعظم جو ہیں وہ قندھار کے علاقے کو فتح کرنا چاہتے تھے، لیکن راستے میں انہیں آفریدی قبائل کے سامنے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا. آفریدی قبائل، مزاحمت سے مراد ہے کہ ان کی راہ میں رکاوٹ بن گئے، اور یوں سکندر اعظم نے اپنا راستہ جو ہے وہ تبدیل کر دیا. گرد و غبار سے مراد ہے خاک، دھول، یعنی ایک آندھی اور طوفان کی مانند وہ آیا تو تھا لیکن یہاں پر وہ کامیاب نہ ہو سکا. مختصر سی اسکندر اعظم کے حوالے سے ہم ڈیٹیل دیکھتے ہیں جو کہ آپ لوگوں نے اپنے رجسٹر میں لکھ لینا ہے. جی، سکندر اعظم. سکندر ارسطو کا شاگرد تھا جو کہ مقدونیہ کا حکمران تھا. کم عمری میں ہی یونان کی شہری ریاستوں کے ساتھ مصر اور فارس تک فتح کر لیا. ایران کو فتح کرنے کے بعد پختونوں کے صوبے گندھارا کا قصد کرنے والے اسکندر کی فوجوں کو اسی درہ خیبر پر سب سے زیادہ مزاحمت کرنا پڑا. مزاحمت کا مطلب ہے رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا آفریدی قبائل کی طرف سے. مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور پھر انہیں ماں کی ہدایت پر راستہ بدلنا پڑا. ماں یعنی کہ سکندر اعظم کی ماں نے جب آفریدی قبائل کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ بہت بہادر ہیں اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو سردار مارنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، تو اس صورتحال میں ان کی والدہ نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ وہ اپنا راستہ جو ہے وہ تبدیل کر لیں. اس کا ذکر آگے دیکھیں. کہا جاتا ہے کہ آفریدی قبائل کی اس سخت مزاحمت کی وجوہات جاننے کے لیے سکندر اعظم کی ماں نے انہیں ہدایت کی کہ اس علاقے کے چند مکینوں یعنی کہ وہاں پر رہنے والے درہ خیبر کے جو مکین تھے، جو درہ خیبر پر رہنے والے تھے، ان کو دعوت پر ان کے پاس بھیجا جائے. آفریدی قبائل کے یہ سردار سکندر کی ماں کے ساتھ بات چیت میں مصروف تھے، جہاں پر انہوں نے سوال کیا کہ آپ میں سے سردار کون ہے. یعنی سکندر اعظم کی ماں نے جب ان سے سوال کیا کہ آپ میں سے سردار کون ہے، اس پر ہر کسی نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ وہی سردار ہے، اور یہ سب آپس میں الجھ پڑے. یعنی وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو سردار ماننے پر بالکل بھی رضامند نہیں تھے. یہیں پر سکندر اعظم کی ماں کو احساس ہو گیا کہ یہ لوگ جب اپنوں میں سے کسی کو خود سے بڑا ماننے کو تیار نہیں تو وہ سکندر اعظم کو کیا مانیں گے. ماں نے بیٹے کو نصیحت کی کہ وہ ہندوستان جانے کے لیے درہ خیبر کے راستے کا خیال دل سے نکال دے. یوں سکندر کو اپنا راستہ بدلنا پڑا اور وہ باجوڑ کے راستے اپنی منزل کی طرف چلے. اب اس شعر میں بھی حفیظ چالندری جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ ایک طوفان کی مانند آئے تو تھے، اس کو فتح تو کرنا چاہتے تھے ایران کی طرح، لیکن بدقسمتی سے آفریدی قبائل کے سامنے ان کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور یوں وہ اپنا راستہ بدل کر وہاں سے چلے گئے. اگلا شعر دیکھتے ہیں. اسی تابش میں چمکی تھیں مسلمانوں کی شمشیریں، اسی تابش میں چمکی تھیں مسلمانوں کی شمشیریں، انہی فولادی دیواروں سے ٹکرائی تھیں تکبیریں. اب اس میں تابش کا مطلب ہے روشنی، کہ اسی روشنی میں چمکی تھیں مسلمانوں کی شمشیریں.
شمشیریں مطلب مسلمانوں کی تلواریں. انہی فولادی، فولادی کہتے ہیں مضبوط، انہی فولادی یعنی کہ انہی مضبوط دیواروں سے ٹکرائی تھیں تکبیریں، کہ جو درہ خیبر کی بہت مضبوط دیواریں تھیں، جو درہ خیبر کی بہت مضبوط چٹانیں تھیں، ان مضبوط چٹانوں سے اللہ اکبر کی، تکبیر کا مطلب ہے اللہ اکبر کی صدا بلند ہونا، کہ اگرچہ یہاں پر سکندر اعظم کو بھی پسپا ہونا پڑا، سکندر اعظم کو بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن یہ مسلمانوں کی خوش قسمتی ہے کہ ان کی تلواریں جو ہیں وہ درہ خیبر کی روشنی میں چمک اٹھی تھیں، یعنی کہ وہ اس کو یہاں سے گزرنے میں کامیاب ہو گئے تھے. اور اسی طرح بالکل اسی طرح انہی فولادی دیواروں سے ٹکرائی تھی تکبیریں، اور جو مضبوط چٹانیں جو کسی کو بھی وہاں سے گزرنے نہیں دیتی تھیں، لیکن وہاں سے کن کا ٹکراؤ ہوا، کون سی صدائیں بلند ہوئیں، اللہ اکبر کی صدائیں جو ہے وہ بلند ہوئیں. اب اس میں ذکر یہ کیا گیا ہے کہ محمود غزنوی جس نے ہندوستان پر 17 حملے کیے، محمود غزنوی اسی راستے سے ہی ہو کر گزرے تھے، اور محمود غزنوی کا ساتھ جو ہے وہ آفریدی قبائل نے بھی دیا تھا، اور یوں سومناتھ کو محمود غزنوی جو ہے وہ فتح کر پائے تھے. تو اسی تناظر میں اور اسی پس منظر میں یہ کہا گیا ہے کہ جو محمود غزنوی نے 17 حملے کیے اور سومناتھ کو فتح کیا، اس صورت میں ان فولادی دیواروں سے یعنی کہ درہ خیبر کی جو مضبوط دیواریں تھیں، جو مضبوط چٹانیں تھیں، اس سے صرف اور صرف کوئی بھی اگر ہو کر گزرا اور کوئی بھی صدا وہاں بلند ہوئی تو وہ صرف اور صرف اللہ اکبر کی ہی صدائیں بلند ہوئی تھیں. آگے دیکھتے ہیں. فلک نے اس زمیں پر بارہا محمود کو دیکھا، بہادر غوریوں کے طالع مسعود کو دیکھا. فلک، فلک کا مطلب ہے آسمان. فلک نے اس زمیں پر بارہا، بارہا مطلب کئی بار، محمود سے مراد محمود غزنوی ہیں. بہادر غوریوں، غوری سے مراد شہاب الدین غوری ہیں. طالع مسعود کا مطلب ہے خوش قسمت. اب اس میں محمود غزنوی کو اور شہاب الدین غوری کو کیا کہا گیا ہے؟ شاعر جو ہیں وہ خوش قسمت کہتے ہیں. کیوں خوش قسمت کہتے ہیں؟ کہ صرف اور صرف محمود غزنوی اور شہاب الدین غوری جو ہیں وہ خوش قسمت تھے، اور وہ ہی اس درہ خیبر کے بہت ہی خطرناک اور دشوار گزار راستے کو عبور کر پائے اور یہاں سے گزر پائے، اور اس لیے شاعر نے ان کو کیا کہا ہے؟ طالع مسعود یعنی کہ خوش قسمت قرار دیا ہے. غوری سے مراد شہاب الدین غوری اور محمود غزنوی ہیں. ان دو شخصیات کے بارے میں آپ کو ڈکٹیٹ کراتی ہوں، اور آپ اپنے رجسٹر میں ان کے حوالے سے ڈیٹیل لکھ لیں. جی، محمود غزنوی. محمود غزنوی تاریخ اسلام کا پہلا حکمران تھا جس نے سلطان کا لقب اختیار کیا. محمود غزنوی ہندوستان پر لگاتار 17 حملے کیے. ہندوؤں کے غرور کی علامت سومناتھ کے مندر کو 1026 میں فتح کر کے اس خطے میں اسلام کی پہلی اینٹ رکھی. تاریخ میں محمود غزنوی کا نام بت شکن کے طور پر لکھا گیا ہے. سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملوں میں پختونوں سے دشمنی لینے کے بجائے ان پر اعتماد کیا اور انہیں اپنا فخر کہہ کر متعارف کروایا. محمود غزنوی نے سومناتھ کو فتح کیا تو پختون بے جگری سے لڑے، اور اس طرز لڑائی نے انہیں پختونوں کو خان کا نام دینے پر مجبور کیا. یعنی محمود غزنوی کے ساتھ آفریدی قبائل جو تھے انہوں نے مل کر جو ہے وہ ہندوستان پر حملہ کیا، اور یوں ان کی جیداری کو دیکھ کر، آفریدی قبائل کی بہادری کو دیکھ کر انہوں نے پختونوں کو، محمود غزنوی نے پختونوں کو خان کا نام دینے پر مجبور کیا، اور کہا کہ صرف پختون ہی خان کہلانے کے لائق ہیں. میں نے ان شخصیات کے حوالے سے اور بھی بہت سی ڈیٹیل تھی، لیکن میں نے اس کو درہ خیبر کے حوالے سے اور آفریدی قبائل کے حوالے سے ڈیٹیل شامل کی ہے تاکہ آپ لوگ ریلیٹ کر سکیں جب تشریح کر رہے ہوں. تو درہ خیبر چونکہ ہم نظم پڑھ رہے ہیں، ویسے تو ان شخصیات کی بہت ساری فتوحات ہیں، بہت سارے علاقے، بہت سارے مقامات کو انہوں نے فتح کیا ہے، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ ان شخصیات کا جو تعلق درہ خیبر سے تھا تو اس حوالے سے میں نے اس میں ڈیٹیل شامل کی ہے. اگلی شخصیت ہم نے پڑھی تھی شہاب الدین غوری. شہاب الدین غوری کے حوالے سے دیکھتے ہیں.
شہاب الدین غوری سلطنت غوریہ کا دوسرا اور آخری حکمران تھا جو 1202 سے 1206 تک سلطنت غوریہ کا حکمران رہا۔ شہاب الدین غوری نے ہندوستان کو فتح کر کے تاریخ میں مستقل مقام پیدا کر لیا۔ شہاب الدین غوری کی فوجی کارروائیاں موجودہ پاکستان کے علاقے سے شروع ہوئیں اور وہ مشہور درہ خیبر کی بجائے درہ گومل سے پاکستان میں داخل ہوا۔ پرتھوی راج کی کئی ہزار جنگی ہاتھیوں پر مشتمل 3 لاکھ سے زائد فوج کو شہاب الدین غوری نے شکست دی۔ اس طرح مسلمانوں کی ایک عظیم سلطنت ہندوستان میں قائم ہوئی جو 1857 تک قائم رہی۔ جی اگلا شعر ہم دیکھتے ہیں۔ اس شعر میں محمود غزنوی اور شہاب الدین غوری کا ذکر آیا تھا۔ اگلے شعر میں دیکھتے ہیں کہ ان شخصیات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جی اڑی یہ خاک برسوں تک غبار کارواں ہو کر، فلک پر چھا گئی دلدوز آہوں کا دھواں ہو کر۔ اڑی یہ خاک برسوں تک غبار کارواں کہتے ہیں قافلے کو، غبار کہتے ہیں دھول کو، خاک یا مٹی کو، قافلے کی خاک، دھول یا مٹی۔ اب اس میں شاعر کہتے ہیں کہ بہت عرصے تک قافلوں کا گزر ہوتا رہا درہ خیبر، جس پر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ جگہ کہ جس پر بر صغیر میں سب سے زیادہ اگر کسی گزرگاہ پر اور کسی تجارتی قافلے کے حوالے سے جو قافلے گزرے ہیں اور جتنے بھی فوجی دستے گزرے ہیں، جتنا انہوں نے اس درہ خیبر پر حملے کیے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اس قدر حملے کیے گئے ہوں۔ تو اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ اڑی یہ خاک برسوں تک، یعنی بہت عرصے تک درہ خیبر کو فتح کرنے کی کوشش کی گئی، بہت عرصے تک یہاں پر حملے کیے گئے، اس لیے یہاں پر گزرنے والے جو قافلے ہیں ان کی خاک بہت عرصے تک درہ خیبر میں اڑتی رہی۔ آگے دیکھیں، فلک پر چھا گئی دلدوز آہوں کا دھواں ہو کر۔ فلک یعنی کہ آسمان پر چھا گئی دلدوز کہتے ہیں دل پر اثر کرنے والا، دل پر اثر کرنے والی جو آہیں ہیں، فریادیں ہیں، ان کا دھواں جو ہے وہ فلک پر چھا گیا۔ اب اس میں دلدوز آہوں کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ پہلے مصرعے میں شاعر نے بتایا کہ بہت عرصے تک یہاں پر جو قافلے گزرتے رہے، جو تجارتی غرض سے تھے یا اس درہ خیبر کو فتح کرنے کی غرض سے تھے، ان کی خاک اڑتی رہی، یعنی کہ ان کی طرف سے پے در پے اس جگہ پر حملے کیے جاتے رہے۔ ایسی صورتحال میں جو وہاں پر لوگ آفریدی قبائل تھے، وہاں پر لوگ جو موجود تھے، ان کے گھر بھی تباہ و برباد ہوتے تھے، وہ بھی تباہ ہوتے تھے، اور یوں یہ جو قافلے گزرتے تھے ان میں بھی ان کا ان کا جانی نقصان ہوتا تھا، ان کو اپنے بہت سارے سپاہیوں اور فوجیوں کی لاشیں جو ہے وہ اٹھانی پڑتی تھیں۔ تو ایسی صورتحال میں نہ صرف وہاں پر درہ خیبر پر موجود قبائل کا نقصان ہوتا، بلکہ اس درہ خیبر سے گزرنے والے قافلوں اور فوجی دستوں کا بھی جانی نقصان ہوتا، اور بہت عرصے تک یوں آسمان پر کیا چھا جاتی، دل پر اثر رکھنے والی آہو فریاد کا دھواں جو تھا وہ آسمان پر چھا جاتا۔ آگے دیکھیں، اسے تیمور نے روندا، اسے بابر نے ٹھکرایا، مگر اس خاک کی عالی وقاری میں نہ فرق آیا۔ اسے تیمور، اس میں 2 شخصیات کا پھر سے ذکر کیا گیا ہے۔ تیمور سے مراد امیر تیمور لنگ ہیں، ٹھیک ہے، تیمور لنگ کے نام سے تاریخ میں انہیں یاد رکھا جاتا ہے۔ اسے تیمور نے روندا یعنی کہ پیروں میں کچلا، اسے بابر نے ٹھکرایا، بابر سے مراد ظہیر الدین بابر ہیں، ظہیر الدین بابر، مگر اس خاک کی عالی وقاری میں نہ فرق آیا، کہ اگرچہ اس کو امیر تیمور نے پیروں میں کچلا اور اس کو ظہیر الدین بابر نے ٹھکرایا اس لیے کیونکہ ظہیر الدین بابر بھی اس کو فتح نہ کر سکا، اور کہا جاتا ہے کہ ظہیر الدین بابر کو صرف 1 رات کے لیے علی مسجد میں گزارنے کی مہلت ملی، اور اس کے بعد اس نے اپنا راستہ بدل کر وہ یہاں سے چلا گیا۔ وہ کہتے ہیں مگر اس خاک کی، یعنی اس درہ خیبر کی جو خاک ہے، اس درہ خیبر کی جو مٹی ہے، اس کی عالی وقاری یعنی کہ اس کے بلند مرتبہ ہونے میں کوئی بھی فرق نہیں آیا۔ ہم امیر تیمور اور
بابر، ظہیر الدین بابر کے حوالے سے ڈیٹیل میں آپ کو بتاتی ہوں، ڈکٹیٹ کراتی ہوں اور آپ اپنی کاپی پر لکھتے جائیں، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، امیر تیمور لنگ. امیر تیمور لنگ کے نام سے مشہور تھا، جو کہ تاریخ اسلام کا ایک عظیم جنگجو حکمران تھا. تیمور کا تعلق جو تھا وہ ایک ترک منگول قبیلے برلاس سے تعلق رکھتا تھا. چنگیز خان اور امیر تیمور دونوں کا جد امجد یعنی کہ جو ان کا خاندان ہے وہ تومنا خان تھا. تیمور نے اپنی زندگی میں 42 ممالک فتح کیے. وہ دنیا کے چند نادر لوگوں میں بھی شامل ہوتا ہے. تیمور کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ ایک وقت میں اپنے دونوں ہاتھوں سے کام لے سکتا تھا. وہ ایک ہاتھ میں تلوار اٹھاتا تھا اور دوسرے ہاتھ میں کلہاڑا. افغانستان کے صوبہ ہرات کو فتح کرنے کے بعد تیمور نے ایک پھانسی گھاٹ اپنے دور حکومت میں بنوایا تھا، جس کا مقصد ان کے دشمنوں یا خلاف جانے والوں کو کربناک موت دینا تھا. اس پھانسی گھاٹ کو ضلع خیبر میں بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں کے رہنے والے بہت بہادر تھے. ان کو زیر کرنا یعنی کہ ان کو شکست دینا آسان نہ تھا. تیمور لنگ نے یہ جگہ پھانسی گھاٹ کے لیے اس لیے منتخب کی تاکہ لوگوں پر ایک رعب اور دہشت جما دیں. یعنی کہ تیمور لنگ جو ہیں وہ آفریدی قبائل پر قابض تو نہ ہو پائے، وہ درہ خیبر کو فتح تو نہ کر پائے، لیکن انہوں نے ایک پھانسی گھاٹ اس رخ کی طرف بنایا کہ جہاں پر درہ خیبر پر موجود لوگ جو ہیں وہ شاید ان کے جاہ و جلال سے اور ان کی بہادری سے ذرا ان سے دب کر رہیں اور ان کے رعب میں رہیں. ظہیر الدین بابر کے حوالے سے ڈیٹیل دیکھ لیں اور لکھ لیں. ظہیر الدین بابر کو وسطی ایشیا کے فاتح اور برصغیر پاک و ہند میں مغلیہ سلطنت کے بانی کے طور پر جانا جاتا ہے. پانی پت کے میدان میں ابراہیم لودھی نے بابر سے شکست کھائی. ہندوستان فتح کرنے کی خواہش میں جب ظہیر الدین بابر اپنی طاقت کے بھروسے پر خیبر کی طرف چلے تو آفریدی ان کے راستے میں لوہے کی دیوار بن گئے اور بابر کو یہ سمجھ آ گئی کہ طاقت کے بل پر وہ درہ خیبر کو عبور نہیں کر سکتے. 1519 میں بابر نے دوبارہ درہ خیبر کو فتح کرنے کی ٹھانی. بابر کو سخت لڑائی کے بعد صرف ایک رات علی مسجد میں گزارنے کا موقع ملا. وہ جمرود تو پہنچ گئے، لیکن انہیں خیال آیا کہ اگر وہ پنجاب جاتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ واپسی پر یہ قبائل ان کی راہ کاٹ لیں. جی آگے دیکھتے ہیں. یہاں سے بارہا گزرے اٹالے بارگاہوں کے، قدم چومے ہیں اس مٹی نے اکثر بادشاہوں کے. یہاں سے یعنی درہ خیبر سے بارہا کئی بار گزرے ہیں. اٹالے کہتے ہیں سامان کو. بارگاہ یعنی کہ جو فوجی سامان تھے، جو بادشاہوں کے فوجی دستے تھے، ان کا سامان یہاں سے کئی بار گزرا ہے. اٹالے بارگاہوں کے، بارگاہ کہتے ہیں بادشاہ کا جو دربار ہوتا ہے اس سے وابستہ جو فوج ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو سامان ہے وہ کئی بار اس درہ خیبر سے گزرا ہے. درہ خیبر میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ ایک تجارتی گزرگاہ تھی اور بہت اہم تجارتی گزرگاہ تھی، جہاں سے بہت سارے لوگ، بہت سارے فاتحین، بہت سارے بادشاہ جو ہیں وہ یہاں سے ہو کر گزرے ہیں. لیکن اس صورت میں گزرے ہیں کہ جب انہوں نے اس کو فتح کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ آفریدی جو قبائل آباد تھے درہ خیبر پر، ان کے ساتھ ان کی شرائط پر وہ یہاں سے گزرے ہیں. قدم چومے ہیں اس مٹی نے اکثر بادشاہوں کے، یعنی کہ قدم چومے ہیں یہاں یعنی کہ بہت سارے ایسے بادشاہ ہو کر یہاں سے گزرے ہیں جو کہ بہت بڑے فاتحین تھے، جن کا تاریخ میں ایک نام ہے، جیسے کہ سکندر اعظم ہے، جیسے کہ شہاب الدین غوری ہیں، جیسے کہ احمد شاہ ابدالی ہیں، جیسے کہ امیر تیمور لنگ ہیں، ظہیر الدین بابر ہیں، محمود غزنوی ہیں. تو اس سرزمین نے بہت سارے بادشاہوں کو دیکھا ہے. بہت سارے بادشاہ جو ہیں وہ درہ خیبر کی سرزمین سے ہو کر گزرے ہیں. اگلا شعر دیکھتے ہیں. کہاں اب وہ شکوہ نادری اقبال ابدالی، لیا کرتے تھے جن سے سخت پتھر در سے پامالی.
اب اس میں دو شخصیات کا ذکر کیا گیا ہے. ایک تو شکوہ نادری، شکوہ شکایت، نادری نادر شاہ درانی. اقبال کا مطلب ہے عروج. ابدالی سے مراد ہیں احمد شاہ ابدالی کا عروج. کہا جاتا ہے کہ نادر شاہ درانی جو ہیں وہ اپنے محافظوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے تھے، اور نادر شاہ درانی کے جو بہت قابل اور بہادر جرنیل تھے وہ احمد شاہ ابدالی تھے. لیکن بدقسمتی سے احمد شاہ ابدالی جو ہیں وہ نادر شاہ درانی کو بچا نہ پائے، اور یوں نادر شاہ درانی کو قتل کر دیا گیا ان کے اپنے ہی محافظوں نے. اور یوں نادر شاہ درانی کے قتل کے بعد جو تخت ملا، جس کو بادشاہ بنایا گیا، جسے سلطان مقرر کیا گیا، وہ ان کے جرنیل احمد شاہ ابدالی تھے. لیا کرتے تھے جن سے سخت پتھر درس پامالی. درس پامالی یعنی پاؤں سے روندنے کا درس. اب اس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ شخصیت جو کہ احمد شاہ ابدالی، جو کہ نادر شاہ درانی کے بہت زیادہ بہادر جو تھے وہ جرنیل تھے، جن سے سخت پتھر بھی روندے جانے کا درس لیتے تھے، لیکن وہ بدقسمتی سے نادر شاہ درانی کو بچا نہ پائے. تو اس لیے شکوہ نادری یعنی کہ نادر شاہ درانی جو ہے وہ شکوہ کرتے ہیں. اور اس کے بعد اقبال ابدالی یعنی کہ جو احمد شاہ ابدالی کا عروج ہے، جو نادر شاہ درانی کا تخت جو ہے ان کو بعد میں ملا. اب ان دو شخصیات کے حوالے سے مختصراً جو ڈیٹیل ہے وہ آپ اپنی کاپی پہ لکھ لیں، میں آپ کو ڈکٹیٹ کرا دیتی ہوں. جی، نادر شاہ درانی، مورخین اسے ایشیا کا نیپولین اور سکندر ثانی کہتے ہیں. نادر شاہ 1736 سے 1747 تک ایران کا بادشاہ رہا. نادر نے موجودہ افغانستان کا بیشتر حصہ فتح کیا. وہ درہ خیبر کے راستے برصغیر کی حدود میں داخل ہوئے اور پشاور اور لاہور کو فتح کرتے ہوئے کرنال کے مقام تک پہنچ گئے. دورانی کرنال کی جنگ جیت کر 1739 میں فاتحانہ انداز میں دلی داخل ہوئے. احمد شاہ ابدالی کے حوالے سے پڑھتے ہیں. دورانی سلطنت کا بانی تھا اور جدید افغانستان ریاست کے بانی کے طور پر مانا جاتا ہے. احمد شاہ ابدالی کا مقبرہ کندہار افغانستان میں واقع ہے. 1747 میں نادر شاہ افشار کے قتل کے بعد افغانستان کا شاہ منتخب ہوا. کچھ سالوں میں اس نے مغرب میں خراسان سے لے کر مشرق میں کشمیر اور شمالی ہندوستان تک اور شمال میں آمو دریا سے لے کر جنوب میں بحیرہ عرب تک اپنا کنٹرول بڑھایا. 1747 میں جب احمد شاہ ابدالی درہ خیبر کے راستے پشاور آئے تو خیبر پختونخوا کے عوام نے بغیر کسی مزاحمت یعنی کہ رکاوٹ کے ان کی اطاعت قبول کی. احمد شاہ ابدالی 1747 سے لے کر 1771 تک افغانستان، ایران اور ہندوستان کے ایک بڑے رقبے کا حکمران رہا. جی، آخری شعر ہم دیکھتے ہیں آپ لوگوں کا. نظم کا آخری شعر ہے: یہ ہے وہ خار زار اس میں ہزاروں آبلے پھوٹے، نہیں ٹوٹے مگر یہ سنگ دل کانٹے نہیں ٹوٹے. یہ ہے وہ خار زار، خار کانٹوں کو کہتے ہیں، خار زار یعنی کہ کانٹوں کا جنگل. یہ سے مراد درہ خیبر ہے کہ درہ خیبر جو ہے وہ ایک کانٹوں کا جنگل ہے. اس میں ہزاروں آبلے پھوٹے. آبلے پھوٹنا محاورہ ہے کہ دل کی حسرت نکالنا، کہ یہ وہ کانٹوں کا جنگل ہے کہ جہاں پر بہت سارے لوگوں کی حسرتیں جو ہیں وہ مکمل نہ ہو پائیں. بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے بادشاہوں کو، بہت سارے فاتحین کو یہاں پر پسپائی ہوئی، یہاں پر ناکامی ہوئی، اور یہاں پر اس قدر حملے ہوئے کہ نہیں ٹوٹے مگر، ٹوٹے سے مراد یہاں شکست ہے،
ٹھیک ہے، نہیں ٹوٹے مگر یہ سنگ دل کانٹے نہیں ٹوٹے. یہاں سنگ دل پتھر دل آفریدی قبائل ہیں کہ جہاں پر جتنے بھی حملے کیے گئے، جہاں پر جتنے بھی جو ہے وہ توڑنے کی کوشش کی گئی، اس درہ خیبر کو عبور کرنے کی، فتح کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ جو پتھر دل، یہ جو سنگ دل کانٹوں کی مانند، خار کی مانند، جو کہ لوگوں کے لیے اور ان قافلوں کے لیے، ان حملہ آوروں کے لیے کسی پتھر کی طرح تھے، ان کالی چٹانوں کی طرح تھے، جو درہ خیبر میں بہت اونچی اونچی چٹانیں تھیں، انہی اونچی اور بلند چٹانوں کی مانند جو آفریدی قبائل تھے وہ بھی اس قدر سخت جان تھے، اسی قدر وہ بھی بہت بہادر تھے، جس کی وجہ سے ان کو کوئی بھی شکست نہیں دے پایا، ان کو کوئی بھی توڑ نہیں پایا. جس طرح اس درہ خیبر میں سے کوئی گزر نہیں پایا، اس درہ خیبر کی چٹانوں کو اور ان کی گزر گاہوں کو کوئی بھی عبور نہیں کر پایا، بالکل اسی طرح ان آفریدی قبائل کو بھی کوئی بھی شکست نہیں دے پایا. امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کے پاس کوئی بھی کی بک موجود ہے، اس لیکچر کو سنتے ہوئے ایک تو آپ اپنی نصابی کتاب کو اپنے سامنے رکھیں، ٹھیک ہے، اور جو میں نے آپ کو ڈیٹیل لکھوائی ہے، جو آپ کو میں نے مشکل الفاظ کے معنی لکھوائے ہیں، اسے اپنی آپ بک پر لکھتے جائیں تاکہ جب آپ لوگ اس کو امتحانی نقطہ نظر سے تیار کریں تو آپ بآسانی آپ کو سمجھ آ سکے. ایک بار اگر آپ کے پاس کوئی بھی کی بک یا کوئی ریفرنس بک موجود ہے، اس میں موجود جو اس کا خلاصہ ہے یا اس نظم کی تشریح موجود ہے، اس کو ایک بار آپ پڑھ لیں، اور جن شخصیات کے حوالے سے یقیناً آپ کو ان شخصیات کے حوالے سے یاد کرنا پڑے گا، سکندر اعظم کی، محمود غزنوی، احمد شاہ ابدالی، شہاب الدین غوری، اور جتنی بھی نادر شاہ درانی اور جتنی بھی شخصیات میں نے آپ کو ان کی ڈیٹیل لکھوائی ہے، وہ آپ کو یقیناً یاد کرنی پڑے گی، کیونکہ نہ صرف تشریح کے حوالے سے آپ کو یاد کرنی ہے بلکہ آپ کو سوالات کے جوابات کے حوالے سے بھی اس کو یاد رکھنا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.